تشکیل میں اور پاکستان کی آزادی میں کے پی صوبے کے جو مسلم لیگ کے کارکن ہیں، جو آپ کے بزرگ تھے، جو کردار انہوں نے ادا کیا، اس کا 10واں حصہ کردار بھی کسی صوبے میں اور مسلم لیگ کے کارکنوں نے ادا نہیں کیا تھا۔ تو آپ لوگ اس روایت کے امین ہیں، آپ لوگ ان بزرگوں کے وارث ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں ایک سیاسی جنگ جیتی اور اپنے صوبے کو پاکستان کے جغرافیے کا حصہ بنایا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کے اندر کبھی کوئی مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگ پاکستان کے سرحدوں کے محافظ ہیں، نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ پاکستان ایک نظریہ ہے، اور یہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد علامہ اقبال اور قائد اعظم نے رکھی۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت پوری مسلم دنیا تقریباً غلامی کے اندر تھی، اور یہ کریڈٹ ہماری جماعت کو اور ہماری قیادت کو جاتا ہے کہ جو تعبیر مسلمانوں کے غلامی سے نکلنے کا جو نقشہ علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پیش کیا، جو سیاسی جد و جہد اس کی روشنی میں قائد اعظم علیہ رحمہ نے، جو ہماری جماعت کے صدر تھے اور جن کی قیادت میں مسلم لیگ وہ ذریعہ بنی کہ جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی دلوائی، جو سیاسی جد و جہد کا ماڈل اس وقت انہوں نے پیش کیا پوری دنیا کو، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آزادی کی جنگیں کئی علاقوں میں لڑی گئی ہیں، لیکن اس کے اندر کئی لاکھ لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ قائد اعظم نے اس جنگ کو کسی گولی کی طاقت سے نہیں جیتا، بلکہ ووٹ کی طاقت سے جیتا، اور بیلٹ کی طاقت سے اس جنگ کو جیت کے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ تو مسلم لیگ کا جو خمیر ہے، اس کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں۔ ایک، مسلمانوں کی آزادی کا خواب، دوسرا جمہوریت، اس سیاسی جد و جہد کا طریقہ کار، اور تیسری چیز جو شامل ہے وہ لوگوں کی خوشحالی کا تصور، جسے علامہ اقبال نے قائد اعظم کو پیش کر کے مجبور کیا کہ وہ برطانیہ سے واپس آ کر ہندوستان میں مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں، تاکہ یہاں کے مسلمان جو پسے ہوئے تھے وہ اپنی معاشی زندگی کو خوشحالی کے ساتھ بسر کر سکیں۔ تو اسلام کی اور مسلمانوں کی آزادی، جمہوریت اور ایک خوددار خود مختار معیشت جو لوگوں کو خوشحالی دے سکے، یہ 3 جوش تھے جو تحریک پاکستان کے اندر کار فرما تھے۔ اس وقت بہت سی تنظیمیں موجود تھیں، بڑی بڑی مذہبی جماعتیں موجود تھیں، بڑے بڑے جید علماء موجود تھے، لیکن مسلمانان جنوبی ایشیا نے اپنے اعتماد کا ووٹ قائد اعظم محمد علی جناح کو ڈالا کہ جو تعبیر مسلمانوں کی آزادی کی اور ان کے مستقبل کی ان کے پاس ہے، ویسی تعبیر کسی اور جماعت کے پاس نہیں تھی، جس میں کہ بڑی بڑی مذہبی جماعتیں بھی شامل تھیں، اور وہ تعبیر پھر جیتی اور پاکستان قائم ہوا۔ ہمیں آج جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس ملک کے اندر جو فکری انتشار نظر آ رہا ہے، اس ملک کے اندر انتہا پسندی کے بیج جو بوئے گئے ہیں، اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں مسلم لیگ کو کمزور کیا گیا۔ مسلم لیگ پاکستان کی ماں ہے، اور اگر آپ کسی بھی اولاد کو اس کی ماں کی آغوش سے دور کریں گے تو وہ اولاد کبھی صحیح نشو و نما نہیں پا سکتی۔
چونکہ جو پرورش ماں کی گود میں ہو سکتی ہے وہ دنیا کی کسی 5 اسٹار کی آسائش میں بھی نہیں ہو سکتی۔ تو پاکستان مسلم لیگ کا دوسرا نام ہے اور مسلم لیگ پاکستان کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے آج ہمیں بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے۔ سیاسی محاذ پر بھی قوم منتشر ہو چکی ہے، معاشی طور پہ قوم تقریباً دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی، سماجی طور پہ ناہمواری ہے، انتہا پسندی ہے۔ یہ سب اسباب کی اگر میں ان تمام بیماریوں کی ایک وجہ یا ایک سبب بیان کروں تو وہ پاکستان کو مسلم لیگ سے دور کرنے کی وجہ ہے۔ پاکستان کو مسلم لیگ سے دور کیا گیا تو مشرقی پاکستان بھی ہم سے جدا ہو گیا، اور اگر پاکستان میں دوبارہ کوئی ملک کو مضبوط کرنے کی آواز کھڑی ہوئی تو وہ ہمارے قائد کی نواز شریف صاحب کی قیادت میں جب انہوں نے مسلم لیگ نون کو دوبارہ ڈرائنگ روم سے نکال کر کھیتوں کھلیانوں غریبوں مزدوروں کسانوں عوام اور نوجوانوں کی جماعت بنانے کے لیے دن رات محنت کی اور جمہوریت اور ترقی کا ایک نیا تصور قوم کے اندر دوبارہ اپنی خدمت کے ساتھ جگایا، تو وہی مسلم لیگ جس کو لپیٹ کے ڈرائنگ روموں میں بند کر دیا گیا تھا وہ گوادر سے لے کر گلگت تک ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ جنرل مشرف کے مارشل لا نے اس مسلم لیگ نون کو ختم کرنے کی کوشش کی اور طرح طرح کی سختیاں ہم پر لگائی گئیں، لیکن نہ نواز شریف کی قیادت ختم ہوئی، نہ مسلم لیگ نون کا کوئی کارکن پارٹی کو چھوڑ کر گیا۔ اسی طرح اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 4 سالوں میں جب 2018 میں ہماری ہستی بستی حکومت جو ملک کو ترقی کی طرف لے کر جا رہی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ 2013 میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، ہر روز دہشت گرد بمبار خودکش کی صورت میں پھٹتا تھا اور پاکستان میں کوئی ڈالر لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمارے قائد نے قوم سے وعدہ کیا کہ ہم اندھیرے دور کریں گے، ہم امن لائیں گے اور ہم معیشت کو بحال کریں گے۔ 2018 میں پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ 2018 تک پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا اور 2018 تک چین کی 29 ارب ڈالر کی سی پیک میں سرمایہ کاری کے ذریعے نہ صرف پاکستان کی معیشت میں نئی روح پھونکی جا چکی تھی بلکہ امریکہ، جاپان، فرانس، دنیا کے ہر ملک کا سفیر آ کے ہم سے ایک تقاضا کرتا تھا کہ یہ بتائیے ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک کے منصوبوں میں کہاں شامل ہو سکتی ہیں۔ چین کی ہر بڑی کمپنی نے پاکستان میں اور اسلام آباد میں دفتر کھول لیا تھا۔ ہر ملک کے حصے میں چینی سرمایہ کار نئے پروجیکٹ لگانے کے لیے سروے کر رہے تھے۔ اس موقع کے اوپر چند ججوں نے اور جنرلز نے مل کر ایک سازش کی اور پاکستان سے مسلم لیگ نون کی حکومت کو دھاندلی کے ذریعے ختم کر کے ایک اناڑی کو، ایک نالائق کو اور ایک انا پرست کو حکمران بنا کے بٹھا دیا گیا۔ اس اناڑی نے، اس انا پرست نے اور اس نالائق نے 4 سالوں میں پاکستان کا جو حشر کیا ہے، اگر اس کی میں تفصیل آپ کو بیان کروں تو یقین کریں کہ رات کو انسان سو نہیں سکتا کہ آج پاکستان کی کیا معاشی تباہی ہوئی ہے۔ اور میرے نزدیک 2018 میں عمران خان کو لانے کا گناہ 1971 میں پاکستان کے توڑنے کے گناہ سے کسی بھی صورت کم نہیں تھا۔
چونکہ 1971 میں پاکستان کا جغرافیہ ٹوٹا، لیکن 2018 میں پاکستان کی معیشت کو چکنا چور کر کے ہماری آزادی کے لیے خطرات پیدا کر دیے گئے۔ آج ہم نے جب یہ حکومت سنبھالی ہے، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب آپ کو یہ پتہ تھا کہ ملک ان حالات میں ہے تو آپ کو کس عقل مند نے مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ سارے عمران خان کے گناہ اپنے سر لے لیں؟ تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں اور آپ کو راستے میں اپنا کوئی عزیز خون میں لت پت حادثے کا شکار ہوا ملے اور اس حالت میں ملے کہ وہ لہو لہان ہے اور سسکیاں لے رہا ہے، تو مجھے بتائیے کیا آپ اس وقت گاڑی روک کر یہ سوچیں گے کہ اگر میں نے اسے زندہ اس کی زندگی بچانے کے لیے اس کو اٹھایا اور گلے سے لگا کے گاڑی میں ڈالا تو میرا بوسکی کا نیا سوٹ سارا تباہ اور برباد ہو جائے گا؟ کیا آپ یہ سوچیں گے کہ اس کو میں نے اگر اپنی گاڑی میں ڈالا تو میری گاڑی کی نئی پوشش جو میں نے کل ڈلوائی ہے وہ ساری خراب ہو جائے گی، لہو لہان ہو جائے گی؟ اور کیا آپ اس سے منہ موڑ کے اپنی گاڑی کو آگے لے جا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ آپ اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ اپنی گاڑی کی صفائی کی پرواہ نہیں کریں گے، اس شخص کو فوراً اٹھا کر سینے سے لگا کر گاڑی کی سیٹ پہ ڈالیں گے اور اپنی گاڑی کو موڑ کے ہسپتال پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ ہسپتال جائیں گے تو وہاں پر ڈاکٹر کہے گا کہ اگر اس کی زندگی بچانی ہے تو میرے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی چاکلیٹ نہیں ہے، میرے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی برفی نہیں ہے یا کوئی حلوہ نہیں ہے، اگر اس کی زندگی بچانی ہے تو کڑوی دوائی کھانی پڑے گی، ہو سکتا ہے آپریشن بھی کرنا پڑے، وہ تکلیف دہ ہوگا، لیکن اس علاج کے بعد وہ مریض دوبارہ کھڑا ہو کے اسی طرح بھاگے گا، دوڑے گا جیسے حادثے سے پہلے دوڑ رہا تھا۔ تو تاریخ نے مسلم لیگ نون کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ہمارے سامنے ایک چوائس یہ تھی کہ ہم اس ملک کی مرتی ہوئی اور تباہ معیشت کو دیکھ کر منہ موڑ کے آگے چلے جاتے اور اس معیشت کو مرنے دیتے، لیکن پھر وہ معیشت نہیں مرنی تھی، 22 کروڑ عوام کا مستقبل مرنا تھا۔ اور دوسری چوائس یہ تھی کہ ہم اس مرتی ہوئی معیشت کو بچانے کے لیے یہ پرواہ نہ کریں کہ ہمارے کپڑے خراب ہوں گے، ہماری گاڑی خراب ہوگی، ہم ہر قیمت کے اوپر اس کی جان کو بچانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مسلم لیگ نون نے پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے اور اس کی خود مختاری بچانے کے لیے اپنے کپڑوں کی، اپنی سیاست کی قربانی دی ہے، لیکن جب یہ ملک دوبارہ کھڑا ہو کے دوڑے گا، مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ ہمیں اس قربانی کی سزا نہیں دیں گے، بلکہ ہمارے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے کہ ہم نے پاکستان بچایا۔ یہ وقت مشکل ہے، یہ وقت آسان نہیں ہے۔ ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ 2018 میں پاکستان کے قرضوں کی سالانہ ادائیگی کا حجم 1700 ارب روپے ہوتا تھا۔ عمران خان کے دور میں پورے ملک کی تاریخ کے 80% قرضے لیے گئے اور آج وہ حجم 7,500 ارب ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت کے کل محاصل 6,900 ارب روپے ہیں۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر آپ کی کمپنی ایسی ہو کہ جس کا ریونیو آپ اگر اکٹھا کر لیں اور آپ اس کا قرضہ بھی ادا نہ کر سکیں
تو اس کمپنی کی بیلنس شیٹ کے اوپر کیا رات کو آپ سو سکتے ہیں؟ نہیں۔ آج وہاں پر پاکستان کھڑا ہے، اور ہم جس طرح اس کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے۔ اور ہم نے الحمدللہ 1 سال کے اندر کامیابی سے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے۔ جتنے پنڈت تھے، جتنے سقراط اور بکرات تھے، اپریل 2022 میں بشمول پی ٹی آئی کی قیادت کے پیشن گوئی کر رہے تھے کہ 1 مہینے کے اندر نہیں تو 2 مہینے میں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ پی ٹی آئی کے اپنے لیڈر یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہم حکومت چھوڑ آئے، ورنہ ہمیں لوگوں نے اتنے پتھر مارنے تھے کہ ہماری کوئی ٹکٹ لینے والا بھی نہ ہوتا۔ یہ باتیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے حکومت سے نکلنے کے فوراً بعد کر کے سرٹیفکیٹ دیا کہ پاکستان کو وہ تباہ کر کے گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے تو 1 سال کے اندر پاکستان کو ڈیفالٹ نہ ہونے دیا ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ہونے دیں گے۔ اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جیسے 2013 سے 2018 تک ملک کو دوبارہ ہم نے کھڑا بھی کیا اور ترقی میں گامزن بھی کیا، انشاءاللہ تعالی اس کی بنیاد رکھ کے جائیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے عوام جب الیکشن ہوں گے تو مسلم لیگ نون کو دوبارہ کامیاب کریں گے، تاکہ ہم اس ملک کو مکمل طور پہ بحال کر سکیں اور ترقی کی طرف گامزن کر سکیں۔ اس لیے کہ اس ملک کے اندر پچھلے 30 سالوں کے اندر، 40 سالوں کے اندر اگر کوئی ترقی کی علامت ہے، کوئی ترقی کا منصوبہ ہے، کوئی ترقی کی نئی پالیسی ہے جو اس ملک کے اندر متعارف کی گئی ہے، تو آپ کو اس کے اوپر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی مہر نظر آئے گی۔ کراچی سے لے کر پشاور تک چلے جائیں، چپے چپے کے اوپر جو بڑے منصوبے لگے ہیں، چاہے وہ شاہراہیں ہیں، موٹر ویز ہیں، توانائی ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، پالیسیز ہیں، سی پیک ہے، جو بھی بڑا منصوبہ اس ملک کے اندر لگا وہ مسلم لیگ نون نے بنایا اور مسلم لیگ نون نے چلا کے دکھایا۔ تو اس ملک کے اندر ترقی کی جماعت، ڈیولپمنٹ کی جماعت صرف ایک ہے جس کا نام مسلم لیگ نون ہے، اور آپ اس کا اصل سرمایہ اور اس کی طاقت ہے۔ آج جو مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یقیناً یہ آسان نہیں ہے۔ ہم ایک کولیشن کے اندر ہیں اور مجھے آپ کے جذبات سے مکمل اتفاق ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور واقعہ سنانا چاہوں گا کہ ایک جج کے سامنے ایک جھگڑا پیدا ہوا کہ ایک بچے کے لیے 2 ماؤں نے دعویٰ کر دیا۔ 2 عورتیں کہتی تھیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، اسے میرے حوالے کیا جائے۔ قاضی نے دونوں کی دلیلیں سنی اور دونوں نے بڑا مضبوط کیس پیش کیا۔ قاضی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب میں کس کے ساتھ یہ بچہ روانہ کروں، تو اس نے ایک سکیم سوچی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، تم دونوں کی بڑی مضبوط دلیلیں ہیں اور کوئی مجھے واضح فرق نظر نہیں آ رہا کہ اصل ماں کون سی ہے، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس بچے کو آدھا آدھا کر کے دونوں خواتین میں تقسیم کر دیا جائے۔ جو اصلی ماں تھی اس نے فوراً کہا قاضی صاحب یہ پورا دوسری عورت کو دے دو، میں اس بچے کو آدھا تقسیم ہونا گوارا نہیں کر سکتی۔ تو آج ہم بھی جو قربانی دے رہے ہیں وہ آج کے حالات میں اس ملک کو بچانے کے لیے دے رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے حقوق کو دستبردار کر اس سے ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا
اور مسلم لیگ نون کا ایک اہم مورچہ ہے۔ اس مورچے میں مسلم لیگ کا کمزور ہونا کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کے وفاق کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی قیادت کسی بھی لحاظ سے مسلم لیگ نون کے مفاد پہ سمجھوتا نہیں کرے گی، اور ہماری جو اتحادی جماعتیں ہیں ہم ان کے ساتھ بھی ایک اچھے ماحول کے اندر چاہتے ہیں کہ اگر کل کو انتخابی مرحلہ ہوگا تو ہم نے ان سے ووٹ لینے ہوں گے اور انہوں نے ہم سے ووٹ لینے ہوں گے۔ تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب وہاں پر سب کو حصہ ملے اور سب شریک سفر ہوں، اور اگر کسی جماعت میں احساس محرومی ہوگا تو اس احساس محرومی کا نقصان جہاں اس جماعت کو ہوگا وہاں ہمارے اتحادیوں کو بھی ہوگا، چونکہ پھر وہ ہمارے ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہماری قیادت اس معاملے سے باخبر ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی فرض ہے کہ اگلے انتخابات کے لیے تیاری کرنے کے لیے کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے اور مضبوط سے مضبوط امیدواروں کی نشاندہی کریں، چونکہ انتخابی سیاست کے تقاضے آپ سب جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ انتخابی سیاست کے اندر آپ کو ووٹوں کے ساتھ جیتنا پڑتا ہے۔ 2018 میں ہم نے جو انتخابات کا تجزیہ کیا اس میں بہت کم ایسے حلقے تھے کہ جہاں مسلم لیگ نون رنر اپ تھی، تو ہمیں اس کمزوری کو پورا کرنا چاہیے اور ان حلقوں کے اندر ایسے مضبوط امیدواروں کا تعین کرنا چاہیے کہ جن کی بنیاد کے اوپر ہم اتحادیوں کے ساتھ بھی ون آن ون مضبوط کیس کی بنیاد کے اوپر اپنا حق حاصل کر سکیں۔ وگرنہ اگر پارلیمنٹری سیاست کے لیے ہمارا ہوم ورک پورا نہیں ہوگا تو یقیناً اس کا نقصان پھر جماعت کو ہوگا۔ پارٹی ڈویژن کے سطح پر قائد کے ہدایت کے مطابق کنونشن کر رہی ہے، اور انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ بھی خیبر پختونخوا کے ان کنونشنز میں تشریف لائیں گی چیف آرگنائزر کی حیثیت سے، اور اسی طرح ضلعوں کی سطح پر بھی کنونشن منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں امیر مقام صاحب بڑے بڑے کنونشنز کر رہے ہیں اور پارٹی چل رہی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تمام خیبر پختونخوا کی قیادت جو ہماری ہے وہ مکمل اتحاد اور نظم و ضبط کے ساتھ پارٹی کو مضبوط کرے گی۔ کسی قسم کی پارٹی میں تقسیم پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مخالفین کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں مزید پیچھے دھکیل دیں۔ تو اس لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اور اگر کسی جگہ کوئی اختلاف ہے تو اس کے لیے بھی سب کو مل کر، آپ سے بہتر جرگے کرنا کون جانتا ہے؟ یعنی کہ پورے ملک کے اندر آپ کے کلچر کے جرگوں کو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بڑا جھگڑا بھی حل کر لیا جاتا ہے، لیکن پھر جرگے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جرگہ بھی کریں اور سڑک کے اوپر بیٹھ کے اپنی ڈرٹی لنن بھی دھوئیں اور اپنی وہاں پر پارٹی کا تماشا بھی لگائیں۔ تو جو پارٹی کے اختلافات ہیں ان کو پارٹی کے اندر خوش اسلوبی کے ساتھ آپس کے جرگوں سے حل کرنا چاہیے۔ یہی خیبر پختونخوا کی روایت ہے اور اسی کے اوپر ہمیں پارٹی کو بھی چلانا چاہیے۔ تو میں آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دل نہیں چاہتا کہ یہ میں چاہتا تو یہی تھا کہ بیٹھ کے سب کی باتیں سنتا، لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ بجٹ کا اعلان ہونا ہے اور آخری مرحلوں میں ہم سب بہت مصروف ہیں، تو اس کے لیے میں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا مسلم لیگ نون اور آپ کے کارکنوں کے جو حقوق ہیں ان کے مکمل تحفظ کریں گے۔ نہ ہم نے اس چیپٹر کو بند کیا ہے اور نہ کوئی بند کر سکتا ہے، چونکہ یہ وہ قلعہ ہے جو الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے، جس نے پاکستان کا ریفرینڈم جیتا تھا، اور جن لوگوں نے پاکستان کا ریفرینڈم جیتا تھا
ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ آنریبل جنرل سیکرٹری۔ سیکرٹری جنرل صاحب، آپ کی آمد کا بھی شکریہ، آپ کے خطاب کا بھی شکریہ، ہماری محفل کو آپ نے 4 چاند لگا دیے۔ میں شکر گزار ہوں نثار وردک صاحب کا، راجہ فیصل زمان صاحب کا، جنید قاسم شاہ صاحب کا، سردار ظہور صاحب کا، محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کا، شازیہ اورنگزیب صاحبہ کا، جمیلہ فائزہ، دیگر خواتین رہنما جو ان کے ساتھ بیٹھی ہیں، جنہوں نے اپنا سارا وقت انجینئر امیر مقام صاحب کو دے دیا ہے۔ آپ اپنی نشستوں پر موجود رہیے۔ میں صوبائی صدر کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ انجینئر صاحب آئیں اور آج کے اجلاس کی آخری جو سپیچ ہے وہ آپ سے مخاطب ہوں، اور اس کے بعد اگر کوئی بات ہو تو اس کے لیے یہاں پر ہم موجود ہوں گے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں سپہ سالار مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا انجینئر امیر مقام صاحب کو بھرپور استقبال کیجیے۔ دیکھو کون آیا، دیکھو کون آیا، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، انجینئر امیر مقام